آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 4۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زور و شور ہوتا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے لیے اس دور کے پیغمبر کو معجزہ خاص عطا فرمایا کرتا تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور کے جادو کے توڑ کے لیے معجزہ بھی ویسا ہی عطا فرمایا، یعنی عصائے موسوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و حکمت کا دور تھا، میڈیکل کا دور تھا، جیسا کہ حکیم جالینوس اور اس قسم کے نامور حکماء اطباء اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام کو اعجاز مسیحائی سے نوازا، یعنی ان کو معجزات ایسے عطا فرمائے کہ وہ اگر کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اس کو ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے، اگر کسی نابینا اور آنکھوں سے محروم شخص کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جس شے کی ڈیمانڈ اور ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دنیا اس وقت کے جو لوگ اور افراد تھے وہ حسن بیان سے آراستہ اور زیور کلام سے پیراستہ ہو چکے تھے، یعنی ان کی زبان شائستہ، شستہ، خوبصورت، اچھے الفاظ کا چناؤ، اچھے الفاظ کا انتخاب اور زبان دانی اور اسی طرح جادو بیانی، یہ سارے کے سارے اوصاف ان کی گفتگو میں پائے جاتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں شہرہ تھا کسی شے کا تو وہ زبان تھی، وہ کلام تھا، یعنی جو جس قدر خوبصورت اور بہتر بول سکتا تھا وہ اسی قدر اس معاشرے میں عزت و افتخار کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، یعنی کلام کا۔ اب دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن ان سبھی معجزات میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سب سے اونچا اور اعلیٰ معجزہ عطا فرمایا وہ کلام اللہ کا ہے۔ قرآن پاک کس شے پر مشتمل ہے؟ یہ کلام اور گفتگو پر مشتمل ہے، الفاظ کے معانی، مطالب اور مفاہیم پر مشتمل ہے۔ تو اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا صبح قیامت قائم رہنی ہے، اور تا صبح قیامت ہی اب زبان کا شہرہ ہے، یعنی جو زبان داں ہے اور زبان پر دسترس رکھتا ہے، اپنا مدعا، اپنا مقدمہ، اپنی جو اپنا معافی ضمیر ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ ہے، اور جو اس میں مہارت رکھے گا وہی کامیاب اور کامران ہوگا، اور زبان کے ذریعے سے ہی لوگوں نے انسانی دلوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات نے ایک مستقل معجزہ کلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں عطا فرما دیا، زبان کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اب قیامت تک کے لیے وہی شخص کامیاب اور کامران ہوگا دنیاوی اعتبار سے کہ جس کے پاس زبان کا ملکہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، دنیا میں اس وقت اور ماضی میں مختلف قسم کی جنگیں ہو رہی تھیں، ہو رہی ہیں، لیکن ان جنگوں کو جب آپ آخری نتیجے پر جا کر دیکھتے ہیں
تو آخری نتیجے کے طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں مذاکرات، یعنی مذاکرات ہوتے ہیں دو ممالک کے یا دو طاقتوں کے یا دو فریقوں کے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں پھر طے پاتا ہے کہ اب جنگ کا پاسا کس کے طرف جو ہے پلٹ رہا ہے، یعنی جنگ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں، جنگ ختم کرنی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے۔ گویا کہ یہاں پر جنگوں کا نتیجہ بھی زبان پر آ کر منتج ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ زبان ہی اصل چیز ہے اس وقت۔ اور پھر آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا کا دور، اس سے مراد کیا ہوا؟ زبان کا دور۔ اس وقت دنیا جنگی جو صورتحال ہے اس میں زبان کی تکنیک کو بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے، یعنی لوگوں کی ذہن سازی کرنا اور لوگوں کی دماغ سازی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا، اور یہ زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ بیانیہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے ہمارے اس نظریے اور سوچ کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ زبان کے ذریعے سے۔ گویا کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بعد جو دور ہے وہ زبان کا دور ہے، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت محدود نہیں، تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، تو اب یہ دور تا صبح قیامت تک چلے گا، یعنی زبان کا دور۔ تو اب ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دینی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بہتر بنائیں، اور اپنے اندر وہ ٹیلنٹ اور صلاحیت اور وہ ملکہ اور وہ قدرت پیدا کریں، اور وہ اوصاف پیدا کریں کہ جس کے بل بوتے پر ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا بھی سکیں اور لوگوں سے منوا بھی سکیں۔ منوانے سے مراد زور زبردستی کے ساتھ نہیں، اپنے دلائل، اپنے انداز بیاں، اپنے انداز تکلم کے ذریعے سے۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا ہماری مٹھی میں ہوگی، اور اگر ہم اس میں ناکام رہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کسی بھی صورت ہم دنیا کو اپنی مٹھی میں نہیں کر سکتے۔ اور اس زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ان من البیان لسحرا۔ یہ جو مشہور آپ حدیث پاک سنتے ہیں، یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، یہ اسی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے، ان من البیان لسحرا، کہ زبان کی کس قدر اہمیت ہے، کلام کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور اس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے گویا کہ زبان کو سند بھی عطا فرمائی ہے کہ زبان ہی ایسی شے ہے، کلام ہی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اذہان کو مسخر کر سکتے ہیں، یعنی تسخیر اذہان اور تسخیر قلوب کا جو نسخہ ہے وہ زبان دانی ہے۔ جتنا اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں اتنا ہی اللہ پاک کی ذات آپ کو اس میں کمال عطا فرمائے گا، اور نتیجے کے طور پر دنیا آپ کی گرویدہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں باب الخطبہ، اور حدیث نمبر 5146 ہے۔ تو ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے تناظر میں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ سب سے زیادہ ہم توجہ دیں تو اپنی زبان پر۔ آپ دیکھیں زبان کے بل بوتے پر بہت سے لوگوں نے قوم کی تقدیر کو بھی بدلا ہے، اور زبان ہی کے بل بوتے پر بہت سے لوگوں نے اپنی جانب ایک جمع غفیر اور گیدرنگ کو جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے، عمران خان ایک بہت بڑا خطیب ہے۔ 3 خطباء ایسے ہیں سیاست کے میدان میں جو میری معلومات میں اور میرے نالج کے مطابق کمال درجے کے خطیب ہیں۔ 2 تو جس کو آپ کہہ لیں کہ جینمن، اور ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ مصنوعی کہہ لیں، یا کسی درجے تک وہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے۔ بہرحال اس کی خطابت کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ نمبر 1 ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ نامور خطیب تھا۔ خطیب سے مراد یہ نہیں کہ تقریریں کیا کرتا تھا، یا جس طرح آج کے زمانے میں تقریروں کا ٹائم لیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سیاست دان کے ساتھ ساتھ
اس کی خطابت لاجواب اور باکمال تھی، اور اس میں ٹیلنٹ اور ملکہ تھا اپنے لفظوں کی جادو سے اور اپنے لفظوں کے سحر میں لوگوں کو جکڑنے کا۔ اور آپ اس کی سپیچز اور بیانات اور خطابات یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں، نکالیں، تو آپ واقعتاً اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ کمال درجے کا خطیب تھا۔ اور اسی طور پر دوسرے نمبر پر آتا ہے عمران خان۔ وہ کیا ہے کیا نہیں اس سے قطع نظر، ہم فوکس کر رہے ہیں خطابت پر۔ اس کے پاس بھی خطابت کا بہت زیادہ ملکہ ہے، یعنی عوام کو اپنا گرویدہ بنانا، اپنی جانب متوجہ کرنا، اپنا جو ہے اپنی جو گفتگو ہے اس کا اسیر کرنا، اس کا ملکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے شہباز شریف۔ اس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یعنی وہ کمال درجے کا تو نہیں، لیکن پھر بھی اس میں خطابت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ جھٹ پٹ میں مجموعوں کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جھٹ پٹ میں مجموعوں کو جوش دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، اصل جو خطابت کی ڈیمانڈ اور طلب ہے، چلیں میں اس پر سے بھی پردہ اٹھا دوں، ہر شے کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لائٹ ہے تو بلب، ایل ای ڈی یا دیگر، ان کی ڈیمانڈ اور نتیجہ اور تاثیر کیا ہے؟ روشن ہونا۔ یعنی وہ بلب ہی کیا کہ جو روشنی فراہم نہ کرے، وہ پنکھا ہی کیا کہ جو ہوا فراہم نہ کرے۔ تو اسی طور پر جو خطابت ہے نا، جس طرح روٹی ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا روٹی کیا ہے؟ بھوک مٹانے والی، پانی پیاس بجھانے والا۔ تو خطابت کیا چاہتی ہے؟ خطابت سے ہوتا کیا ہے؟ خطابت سے جو ہے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں، وہ خطابت کی ڈیمانڈ، تاثیر اور طلب وہ ہے انقلاب۔ انقلاب سے مراد ہے تبدیلی، یعنی خطابت یہ چاہتی ہے کہ میرے ذریعے سے انقلاب واقع ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ خطابت چاہتی ہے کہ میرے ذریعے سے تبدیلی واقع ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، جیسی کیسی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ خطابت کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اب جو خطابت کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرے گا، یا جس کی خطابت سے یہ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہوگی، تو گویا کہ وہی اصل خطیب ہوگا۔ اور وہ شخص کہ جو خطابت کرے، بولے، گفتگو کرے، لیکن اس کی خطابت سے کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ خطیب نہیں اور وہ خطابت نہیں کر رہا۔ یہ بہت بنیادی نقطہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آپ اس کو بھی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دھیما بولتا ہے، آہستہ بولتا ہے، لیکن اس کے آہستہ اور دھیما بولنے کے باوجود لوگ اس کے گرویدہ ہیں، اسے سنتے ہیں، اور لوگ اس کے الفاظ کے اسیر ہیں، اور لوگ اس کی گفتگو اور نظریے اور فکر کے اسیر ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ بھی خطیب ہے۔ کیوں؟ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی خطیب جوشیلا ہے، جوش سے بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے زمانے میں انقلاب بپا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہیں، لوگ اس کے نظریے اور فکر اور سوچ اور اس کی جو عقیدہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بھی خطیب ہے۔ گویا کہ یہ لٹمس ٹیسٹر ہے، اور یہ پہچاننے کا آلہ اور سکیل اور پیمانہ ہے کہ کون خطیب ہے اور کون نہیں، کون خطابت کرتا ہے اور کون خطابت نہیں کرتا، یا کس کی خطابت کی اہمیت ہے اور کس کی خطابت کی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ اس تناظر میں جائزہ لے سکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس ساری کی ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جس کی خطابت کی وجہ سے لوگوں میں تبدیلی واقع ہو، کسی بھی قسم کی، میں تبدیلی کو خاص چیز کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہو، سیاسی تبدیلی واقع ہو، سماجی تبدیلی واقع ہو، عملی تبدیلی واقع ہو، علمی تبدیلی واقع ہو، کسی نظریے، سوچ اور فکر کی تبدیلی واقع ہو، آپ جتنی تبدیلیاں اس میں پیدا کر سکتے ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں۔ بدی اور برائی کی تبدیلی ہی کیوں نہ واقع ہو، وہ بھی اسی میں آئے گی۔ تو جس کی خطابت سے کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہو، وہی دراصل خطابت ہے۔
اور جس خطیب کی خطابت سے تبدیلی واقع ہو وہی دراصل خطیب ہے، ورنہ اگر کوئی خطیب یا متکلم یا کلام کرنے والا ایسا ہے کہ وہ کلام اور گفتگو اور خطابت کرتا ہے لیکن اس کی خطابت سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ خطابت نہیں کرتا، یہ کچھ اور ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں اس تناظر میں کہ ذوالفقار علی بھٹو، اس کی خطابت سے کتنی زیادہ تبدیلی واقع ہوئی، اور اسی طرح یہ جو عمران خان ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی، قطع نظر اس سے کہ وہ تبدیلی اچھی ہے یا بری ہے۔ ایک نیو جنریشن کا جمع غفیر اس کی خطابت کے تاثیر ہو کر اس کے ساتھ ہے، یا دیگر معاملات آپ سبھی احباب جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ دور حاضر میں جیتے ہیں۔ اور اسی طور پر آپ دیگر خطباء کو دیکھ لیں، ان خطباء کی خطابت سے کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جیسا کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، دھیما بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، چیختے چنگاڑتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی خطابت سے تبدیلی دیکھ لیں کتنی زیادہ واقع ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، دیگر شخصیات ہیں۔ تو مین مرکز جو ہے جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خطابت کی ڈیمانڈ اور خطابت کی طلب اور خطابت کی تاثیر، خطابت چاہتی کیا ہے؟ خطابت چاہتی ہے تبدیلی، خطابت چاہتی ہے انقلاب۔ اگر انقلاب ہے تو خطابت ہے، اگر تبدیلی ہے تو خطابت ہے، اگر چینجنگ ہے تو خطابت ہے، اور اگر چینجنگ، تبدیلی اور انقلاب نہیں تو سمجھو کہ خطابت نہیں۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ، ان کی خطابت سے آپ دیکھیں کتنی زیادہ تبدیلی واقع ہوئی، تو بس اسی کو خطابت کہا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی خطابت کی وجہ سے کتنی زیادہ عملی تبدیلی واقع ہوئی، بس اسی کو خطابت کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ احباب نے اپنے دامن فہم کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے اور باندھ لینا ہے کہ خطابت کی طلب، تاثیر، ڈیمانڈ اور چاہت کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ وہ ہے تبدیلی کا، انقلاب کا اور چینجنگ کا۔ تو میرے پیارو، میں آپ احباب سے عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ زبان کا زمانہ ہے، یعنی اس زمانے میں جس کو زبان کا ملکہ حاصل ہے نا، وہی شخص کامیاب اور کامران ہے۔ حتیٰ کہ مارکیٹ میں، یعنی دکانوں پر سیلز مین ہوتے ہیں یا دیگر افراد ہوا کرتے ہیں، ان میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، وہی دکاندار کہ جو زبان استعمال کر سکتا ہے۔ زبان کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے، یعنی اپنے لفظوں کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے گاہک کو قائل کر لے، گاہک کو مائل کر لے اور پھر فائل کر لے، وہی دکاندار کامیاب دکاندار ہے۔ سمجھو کہ وہ بھی خطیب ہے۔ باقی خطابت کے الگ الگ درجات اور مراتب ہیں، کوئی مجموع کا خطیب ہے، اور کوئی عورتوں کا خطیب ہے، کوئی مردوں کا خطیب ہے، کوئی 10 بندوں کا خطیب ہے، کوئی ایک بندے کا خطیب ہے۔ تو یہ مدارج اور مراتب ہیں خطابت کے۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر کوئی دکاندار اپنی زبان کی وجہ سے گاہک کو قائل کر لیتا ہے تو وہ بھی خطیب ہے، وہ دکان کا خطیب ہے۔ کتنے سارے دکاندار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے اور اپنے انداز بیاں کی وجہ سے گاہک کو مجبور کر لیتے ہیں کہ وہ چیز لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم دکان سے نکل رہے ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی جان بیٹھیں تو صحیح، میرے بھائی آپ کہتے ہیں تو میں ساری دکان نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے بھائی آپ کو جو آپ کوالٹی چاہیں گے میں آپ کو وہی پرووائڈ کروں گا، وہی پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سلایا کپڑا مجھے لا کے واپس کر دیں، پیسے آپ مجھ سے لے جائیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زبان کا فن۔ اسی طرح آپ بس میں سوار ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص آ جاتا ہے کوئی بھی شے بیچنے کے لیے، سرما بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور خوشبو بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، منجن بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر چیز ہے، اور ہم لینے کے موڈ میں نہیں ہوتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سر نیواں کر لیتے ہیں کہ میں نے لینی نہیں۔
لیکن وہ ایسی بات سناتا ہے، ایسی کہانی سناتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس سے وہ شے لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بارش پہ گئی تے نیر آ گیا، بارش پہ گئی تے نیر آ گیا، خوشبو والا ایک وری پھر آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ خوشبو سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے نمازی بہن بھائی بیٹھے نے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت گفتگو انداز اختیار کر کے وہ کرتا ہے کہ گڈی 'ਚ پسینہ ہوندا، نال والا مسافر پریشان ہوندا تے بندے نو آپ شرم ہوندی آ۔ اے خوشبو انشاءاللہ تسی لاؤ گے تے پوری گڈی مہک جاوے گی، کوئی بندہ تاڑے تو نفرت نہیں کرے گا۔ ویکھو نا کنا پسینوں پسینی بندہ ہویا پیا وا، تے کہہ لو بھی گرمی آ، اس تو بعد کہہ لو بھی گڈی آ، اور گڈی وچ انیاں سواریاں بیٹھیاں، گڈی راہ 'ਚ ٹھہر جاندی ہے، بندہ پسینوں پسینی ہو جاندا، نال اللہ بندہ بھی اکتا جاندا کہ یار میں کس بو دے کول بہ گیا۔ آج صرف قیمت ہے جی 50 روپے 50 روپے 50 روپے۔ جی میرا بھائی، جی میری بہن، ہاں جی پیچھے والے جی، آگے والے جی، کرتا کہ نہیں کرتا؟ بس یہی سمجھو کہ خطابت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے اپنی چیز، اپنے سودے کو بیچا، اور تبدیلی واقع ہوئی۔ تبدیلی کیا واقع ہوئی کہ کوئی کسی کے لینے کا موڈ نہیں تھا لیکن وہ لے بیٹھے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ سرما بیچ رہا تھا گاڑی میں، اور سرما بیچتے ہوئے حضرت یعقوب اور یوسف کی مثالیں دے رہا تھا کہ ان کی بھی بینائی چلی گئی تھی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس نے سرما بیچا اپنا ان جملوں کی وجہ سے۔ اور بھی کئی سارے آپ دیکھتے ہیں، پھیری لگانے والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویکھن نو دال تے کھان نو مرغ، ویکھن نو دال تے کھان نو مرغا۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا، یہ ہے زبان دانی، کہ آپ کس طرح سے اپنے سودے کو بیچتے ہیں، کیسے آپ تبدیلی واقع کرتے ہیں۔ اور اسی طور پر آپ دیکھتے ہیں کھنڈاں دے سودے تے پتہ نہیں مٹھائیاں دے سودے، لڈو پیڑے، حالانکہ وہ لڈو پیڑے تھوڑے ہوتے، وہ تو پھل ہوتا ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ لڈو پیڑے، کھنڈاں دے سودے، کھنڈاں دے سودے۔ یہ دیکھیں الفاظ اگلے بندے کو کیا کرنے والے؟ متوجہ کرنے والے۔ اور بھی کئی قسم کے آپ احباب سنتے ہی رہتے ہوں گے ادھر ادھر سے۔ تو میں نے آپ احباب سے عرض کیا کہ آپ اصل چیز پر فوکس کریں کہ آج کے زمانے میں وہی شخص کامیاب اور کامران ہے جس کے پاس زبان کا ملکہ ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے ادارے، وہ بندے ہائر کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، یعنی پروڈکٹ تیار کرنے والا بندہ اور پروڈکٹس کو سیل کرنے والا بندہ اور وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس زبان ہوتی ہے، یعنی وہ گونگا نہیں ہوتا۔ زبان سے مراد عام زبان نہیں، زبان سے مراد ہے خطیبانہ زبان، تبدیلی والی زبان، انقلاب والی زبان، چینجنگ والی زبان، اپنا سودا بیچنے والی زبان۔ تو وہ زبان کے ساتھ جب گفتگو کرتے، اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ کرنا۔ اسپیشل بندے ہائر کیے ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی تعریفات کرنا یا اس شے کو بیچنے کے حوالے سے جو جتن کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ مارکیٹنگ جو ہے کرنا، یہ ایک مستقل فن ہے، اور یہ پراپر سکھایا جاتا ہے، اس کے اوپر لیکچرز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، اور یہ سمجھے کہ ایک ڈگری کی حیثیت رکھتی ہے یہ والی شے، اور ہر ایک کمپنی نے ایسے بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی کس قدر اہمیت ہے اور کس کس شعبے میں اہمیت ہے۔ دنیا کا سودا بیچنے کے لیے اگر زبان کی اہمیت ہے، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا سودا ہے، جو کھرا بھی ہے اور سچا بھی ہے اور سچا بھی ہے، اس کو بیچنے کے لیے زبان کی اہمیت کیوں نہ ہوگی؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خطابت سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بولنا ہی ہے نا، بیان ہی کرنا ہے نا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایدا ہی بولی جانے۔ تو بھئی یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ چشم پوشی ہے، یہ ایسے ہی کہ جس طرح بلی آئے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے اور سمجھے کہ مجھے کون سا بلی دیکھ رہی ہے۔ بھئی اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو اس طرح تو بلی کو اور زیادہ موقع مل جائے گا آپ کے اوپر گرفت اور گرپ کا، آپ کو پکڑنے کا۔ تو اس لیے میں علماء سے کہا کرتا ہوں، مدرسین سے کہا کرتا ہوں، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، محتممین سے کہا کرتا ہوں، اور جو مدیر ہوتے ہیں جامعات کے اور ناظمات ہوا کرتی ہیں اور کرتے ہیں، ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ
کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں خطابت سے، بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس کریں اور اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں، تاکہ ہم دین اسلام کا سودا یہ اچھی طرح سے سیل کر سکیں، بیچ سکیں، لوگوں کو پہنچا سکیں، لوگوں کو دے سکیں، دینی مذہبی ہم اسلامی تبدیلی اور چینجنگ اور انقلاب برپا کر سکیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس خطابت کا ملکہ ہونا چاہیے، زبان کا ملکہ ہونا چاہیے، لوگ آپ کے لفظوں کے اسیر ہو جائیں، لوگ آپ کی باتوں کے اسیر ہو جائیں۔ آپ گفتگو اور کلام کریں تو لوگ سر دھنیں، لوگ جھومیں، لوگ آپ کی اس گفتگو کو سن کر اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیں۔ یہ آپ کے اندر ملکہ ہونا چاہیے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ آج کے زمانے میں اگر اس طرف توجہ نہ دی تو یاد رکھیے گا باطل کی توجہ اس طرف خوب ہے۔ یہ جو میڈیا پر آنے والے افراد ہیں نا، ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر بات کرتے ہوئے وہ منہ مروڑتے ہیں، یعنی منہ مروڑنے سے مراد ہوتا ہے کہ کبھی یوں سٹائل مارتے ہیں، یعنی کہ اپنے لبوں کا، کبھی اپنے چہرے کا، کبھی اپنی باڈی کا، وہ سارے کے سارے طریقے اس میں شامل اور داخل ہیں۔ یہ انسان کو اپنی طرف انٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور یہ انسان کی جو باڈی ہے اس کا مختلف قسم کے زاویے بنانا اور مختلف قسم کے سٹائل اختیار کرنا، اور پھر ساتھ میں گفتگو، ساتھ میں لہجہ، کہتے نہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، یہ انداز، یہ سٹائل، یہ کیا ہے؟ یہ ایک خصوصی مہارت ہے جو دوسرے انسانوں کو متعلق اور منسلک رکھتی ہے اس ذات، اس شخصیت اور اس بات اور اس فکر اور اس پروگرام کے ساتھ۔ اور اب اس طرح کی کئی ساری امثلہ ہیں جو آپ احباب کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لہجے کا استعمال اور لفظوں کا استعمال اور اسی طرح باڈی لینگویج کا استعمال، کہ کیسے کیسے لوگ اپنے سودے کو بیچنے کے لیے ان تمام تر تکنیکس کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارو، ہم اپنے اس مدعا کو آپ احباب کے سامنے بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور مقصد اور پرپس یہ ہے کہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات اتر جائے اور بیٹھ جائے، اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ خطابت ہم نے ہر صورت سیکھنی ہے اور یہ اس زمانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بہت بڑی دلیل دے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ایک امت میں جو کچھ چل رہا تھا اس کے مطابق نبیوں کو معجزات عطا فرمائے تاکہ اس کا توڑ پیش کریں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ زبان کا جو غوغا تھا اور زبان ہی کا چرچا تھا، اس بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی ذات نے یہ خاص ملکہ عطا فرمایا، قرآن کی صورت میں بھی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرمان کی صورت میں بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے اللہ پاک کی ذات نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں تصنع اور تکلف سے پاک گفتگو ہوتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا اس میں فصاحت اور بلاغت کا تڑکا ہوتا تھا کہ انسان حیران اور شستر ہو جاتا تھا۔ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا کہ انسانی سماعت وہ دنگ رہ جاتی تھی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے خصوصی وصف عطا فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا چونکہ زمانہ یہ چلنا ہی تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، تو اب تا صبح قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی ذات نے زبان کو ہی سمجھیں کہ حرف آخر بنا دیا ہے۔ جس نے زبان پر اپنے آپ کو قادر پایا اور قادر کر لیا، اسی شخص نے زمانے کو جیتا، اسی شخص نے دلوں پر حکمرانی کی، اسی شخص نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو اس کا قائل مائل اور فاعل بنایا۔ اور جس شخص نے زبان سے انحراف کیا، جادو بیانی کیا ہوتی ہے اس پر ملکہ حاصل کرنے سے روگردانی اختیار کی، اور زبان دانی سے برگشتہ ہوا اور خطابت کو ہلکا جانا اور زبان کی تکنیکس اور مہارتوں کو ہلکا جانا، تو یاد رکھیے گا وہی شخص اور وہی نظریہ دنیا میں ناکام اور نامراد ہوا۔ اگر ہم اسلام کا میسج اور پیغام اور اسلام کی دعوت جو کہ حق پر مبنی دعوت ہے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں زبان پر مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس زبان کا ملکہ نہیں ہے، آپ سچی اور سچی اور کھری شے نہیں بیچ سکتے،
اور اگر آپ کے پاس زبان کا ملکہ ہے آپ 2 نمبر شے بھی بیچ سکتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ تو ہمارے پاس تو مسلمانوں کے پاس کتاب و سنت کا کھرا سودا ہے، ہم اپنی زبان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس پر ملکہ اور قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کھرا اور سچا سودا نہیں بیچ سکتے، اور باطل جو ہے وہ اپنا باطل اور گھٹیا سودا زبان کی مہارتیں اور تکنیکس حاصل کر کے اور ان پر قدرت حاصل کر کے اپنا 2 نمبر سودا بیچ رہا ہے، لمحہ فکریہ ہے، سبق ہے، اور آپ احباب کے لیے ایک آگے بڑھنے کی راہ ہے، اور ہمیں اس بات پر ہر لحاظ سے فوکس کرتے ہوئے اپنے قبلے کو درست کرنا چاہیے، زبان کی مہارتوں کو سیکھنا اور حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم زبان کے ذریعے سے زمانے کے اندر انقلاب کو برپا کر سکیں۔ اور اس بات کو بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ زبان کے ذریعے سے جب دیگر اقوام زمانے میں اپنا اپنا انقلاب برپا کر رہے ہوں اور ہم زبان کے ذریعے سے اسلامی مذہبی دینی حق پر مبنی انقلاب برپا نہ کر سکیں تو ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو مجرم تصور کریں گے۔ میرے پیارو اور میرے علماء کرام، آپ جس طرح علوم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اسی طرح آپ نے خطابت میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بننا ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خطیب تھے، لہذا ہر وارث انبیاء کو خطیب ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس وقت طاغوت کے ایجنٹ زبان کے بل بوتے پر اپنے گمراہ کن عقائد و نظریات سادہ لوح عوام کے اذہان پر منقش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ زبان کی خوبی سے لیس ہو کر اسلام کے پاکیزہ وجود کو چھلنی کر رہے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے اسلام کے پاکیزہ پرامن وجود کو گدلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عزیز علماء کرام، کیا ان بد باطنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو میدان خطابت میں نہیں اترنا چاہیے؟ کیا آپ کو ان فتنہ بازوں کی چرب زبانی کا مقابلہ طلاقت لسانی سے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو ان کی منافقانہ لباس میں لپٹی زبان کو مومنانہ زبان کی طاقت سے ننگا نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ لہذا اے وارثان انبیاء، اٹھو، آپ کے من میں جو خطیب ہے اس کو خطابت کا فن سیکھ کر جگاؤ، اور پھر طلاقت لسانی سے طاغوت کے ایوانوں کو تہس نہس کر کے زمانے میں انقلاب محمدی بپا کر دو۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔